أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. یہ آج ہم انشاءاللہ الرحمن سورہ ہود کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ بہت بڑی صورت ہے اور اس میں انباء رسل کی باتیں ہیں. اور یہ جو سورۃ ہود ہے اس میں تقریباً 10 رکوع ہیں، اور رسول کو حضرت نوح علیہ السلام کی بڑی تفصیل سے اس میں ذکر ہے، کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، باقی انبیاء کا اس میں ذکر ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے اوپر بڑھاپے کے آثار جو نمایاں ہو رہے ہیں، آپ مجھے ایسے لگتے ہیں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس کے جو ملتی جلتی، جس میں یہ اس قسم کے بڑی تنبیہ اللہ تعالیٰ نے جو جوڑا ہے مسلمانوں کو اور مومنین کو، اور یعنی انسانیت کو جو جوڑا ہے، یہ مجھے اس کی فکر ہے اور مجھے اس نے بوڑھا کر دیا. آج ہمیں تو غم اور پریشانیاں ہم لے کر ان کو بیٹھے ہوتے جو دنیا کی ہیں، جس کے لیے ہمیں رب العزت نے پیدا نہیں کیا. رب العزت نے ہمیں پیدا کیا نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا جو محور ہے، میں نے اس کو اس لیے میرے بندے بنے، میرا کہنا مانے، اور کسی کام کے لیے میں نے ان کو پیدا نہیں کیا. باقی چیزیں ساری ان کے لیے ہیں. باقی پوری کائنات، سورج، چاند، زمین سے لے کر جو اس دنیا میں آپ کھا پی رہے ہیں، جو سانس لے رہے ہیں، جو آپ کو چیزیں مل رہی ہیں، اور ان کے لیے وہ چیزیں انسان میرے لیے میری عبادت کرے گا. اور اسی طریقے سے اس کو شروع کرتے ہوئے دیکھیں، الف لام را، جسے پیچھے ہم نے پڑھا ہوگا کہ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، یہ اللہ رب العزت نے الفاظ بولے ہیں اور جن کا مفہوم اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں اور بہتر وہ بتا سکتے ہیں. لیکن جس وقت یہ کتاب اتاری گئی ہے، یہ حیات طیبہ کے لیے، جو ہمارے دین کا یہ قانون ہے ہمارے لیے، یہ کتاب، اس کو پڑھ کر ہم نے ایک کتاب لکھنی ہے. ایک کتاب جب وہ لکھیں گے، وہ قیامت والے دن جب وہ کتاب سامنے آئے گی تو اس کے مطابقت کرے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری کامیابی اور کامرانی ہوگی، ورنہ مشکل حالات ہوں گے. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بتا رہے ہیں الف لام را. یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت بول بالا تھا، بڑے بڑے لوگ پڑھنے والے اور بڑے بڑے رازدان تھے، اور بہت ہی وہ فصاحت و بلاغت میں اس وقت تعلیم کا بہت زیادہ زور تھا. اور یہ کتاب اللہ رب العزت وہ بتا رہے ہیں الف با تا سا سے، تم بھی کہ اپنے شعر و شاعری کرتے ہو، سبا معلقات لکھتے ہو، بہت ساری چیزیں لکھتے ہو، اور میں نے یہ جو کتاب لکھی ہے، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، وہ ایک حجت ہے، اور قیامت تک تمہارے لیے یہ چیلنج ہے. اور یہ میں نے آپ کو لکھ کر بھیجی ہے، اور اس کی آج تک یہ چیلنج بنی ہوئی ہے. اور الف لام را کے بعد دیکھا گیا کہ احکمت آیاتہ، کتاب احکمت، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات پہلے پختہ کی گئی ہیں. کتاب، ایک کتاب ایسی ہے، اس کی کتاب کو پختہ اور مضبوط کیا گیا ہے. یعنی ایسے نہیں لکھ رہے، اس کے ایک جملہ، ایک حرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہے. جس طرح کہ ہم لذوبت، حلاوت، اور جیسے اس کو بغیر سوچے سمجھے بھی جب جو قاری حضرات جب پڑھتے ہیں، اور اس میں لطف انسان کو آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دی الفاظ ہے. اور اس کے معنی اور مفہوم، اور اس کی جب اس کو دل کے اوپر، انسان کے اوپر اترتی ہے، تو اور وہ چیز کیا بنتی ہے؟ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ روح جو جاگ اٹھتی ہے مومن بندے کی، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس کو وہ جاگ اٹھتی ہے. احکمت آیاتہ، اس کی آیتوں کو مضبوط کیا گیا، پکا کیا گیا. ثم فصلت، پھر اس کی تفصیل، پھر اس کی تشریح، پھر اس کو بتایا گیا ہے. کس کی طرف سے؟ من لدن حکیم خبیر،
حکیم اور خبیر، خوب حکمت والا، دنا اور خوب جاننے والا. جو ہم بات، اگر ہم دنیا میں نیکی کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں، کیا قرآن پاک کی تعلیم دے رہا ہے، دین کی تعلیم انسان دے رہا ہے، تو اس میں اگر اس کی جو نیت ہے اس کی خبر وہ رکھ رہا ہے. بھائی اس کا مقاصد کیا ہے، اس میں دنیا اس نے حاصل کرنی ہے، یا میرے خالص دین کی خاطر، یا اپنی وہ تنہا کی خاطر، یا صرف دنیاوی فائدہ اسے اٹھانے کے لیے یہ کر رہا ہے، یا یہ چیز کر رہا ہے. وہ شخص اللہ رب العزت جانتے ہیں. انما الاعمال بالنیات. جب ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں، کوئی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جی سیاست ہم کرتے ہیں، اور ہم سوشل بڑے کام کرتے ہیں، تو اس میں انسان کے جو مقاصد ہوتے ہیں، جو اس کی سوچ ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور لکھیں گے. قرآن پاک میں بھی آتے ہیں، بہت تھک چکے ہوں گے یہ لوگ، اور وہ انبار لگا لیے نیکیوں کے، جب وہ دیکھیں گے تو وہ ہوا میں اڑ جائیں گی. یہ اللہ سے دعا کرنے سے جو ہم بات کریں، جو وہ اللہ رب العزت کی خالص رضا کے لیے ہو، اس کی مرضی کے لیے ہو، اور وہ ہم سے راضی ہو جائے. اور وہ جو کتاب ہمیں دے رہا ہے، وہ ایسی کتاب، وہ چیلنج ہے دنیا والوں کے لیے، اور آئندہ نسل جو قیامت تک جو آنے والے ہیں اس کی مضبوط ترین ہے. اس کی آیات، اس کی تفصیل کس نے بیان کی ہے؟ رب العزت نے، جو حکیم بھی اور خبیر بھی ہے. اور پہلے شروع میں چھوٹی آیات، چھوٹی صورت والا سرائی، انا اعطیناک الکوثر، اور وہ ایک جملہ جو ہوتا تھا وہ بہت بڑا اس میں منبع ہوتا تھا. اس کے بعد جو بڑی صورتیں ہیں ان کے میں پھر اس کی تفصیل بھی بیان کر دی گئی. اور امام شافعی کہتے ہیں کہ سورۃ العصر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں لو لم ينزل من القرآن سواہا لکفت الناس. اگر قرآن میں کوئی چیز نہ اترتی، صرف یہ صورت کافی ہو جاتی لوگوں کے لیے، جو سمجھنے والے، جو سوچنے والے، جو تدبر کرنے والے ہیں. اور اللہ آگے ایک جگہ کا بھی امام شافعی کہتے ہیں سورۃ العصر کے بارے میں کہا گیا ہے لو تدبر الناس هذه السورۃ لواسعتهم. اگر وہ لوگ صرف اس صورت پر ہی غور کر لیں تو وہ کافی ہو جائے لوگوں کو. یعنی یہ صرف ایک ہی صورت انسان کو ہدایت کے لیے کافی ہے. اگر آپ غور کریں گے تو آدمی انسان دیکھتا ہے والعصر، اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے زمانے کی، عصر کی، اس وقت کی قسم اٹھاتا ہے. ان الانسان لفی خسر. کوئی شک نہیں، انسان خسارے میں ہے، گریا نیچے جا رہا ہے. ہر وہ انسان، وہ سارا گاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. صرف کامیاب کون ہے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائیں گے. وعملوا الصالحات. ایمان خالی زبانی کلامی کہہ دینا وہ کافی نہیں. مسلمان تو ہو جائے گا، مومن تب بھی بنے گا. کیا کرے گا؟ وعملوا الصالحات. وہ پریکٹیکل کر کے لوگوں کے سامنے، اپنی اولاد کے سامنے، محلے والوں کے سامنے، باقی لوگوں کے سامنے وہ کرے گا. اور جو اللہ اور اس کے رسول نے بات بتائی، جو اس کتاب میں بات آئی ہوئی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا. دو چیزوں کی، ایمان اور عمل صالح. وتواصوا بالحق. اور سچی اور جو حق ہے اور اس کی وتواصوا بالحق، اس کی درستگی کرے گا. یعنی حق کہے گا، غلط بات ہے غلط بات کو غلط کہے گا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصی بالصبر یعنی اس کی ابتلاء، آزمائشیں، وبائیں جب آئیں گی تو اس کے اوپر، ان آزمائشوں پر وہ صبر کرے گا. اور اس آیت کو بھی بس لے کر ہم ختم کرتے ہیں. ایک ایک آیت پڑھیں گے اور کوشش کریں گے جاننے کی، سمجھنے کی. الف لام را کتاب، یہ کتاب ایک ہی ہے جو میں احکمت آیاتہ، اس کی آیتوں کو پہلے مضبوط اور پکا کیا گیا. ثم فصلت، اور تفصیل اس کی بیان کی گئی. من لدن حکیم خبیر، حکیم اور خبیر کی طرف سے. اللہ رب العزت نے اس کی قرآن، القرآن یفسر بعضہ بعضا، یعنی جو قرآن ہے کچھ کی تفسیر بیان کرتا ہے. ایک ہی بات
کئی انداز میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہوتے ہیں، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو پڑھنے کی بھی کوشش کریں گے، اس کے الفاظ کو بھی اچھے طریقے سے پڑھیں گے اور اس کے الفاظ کو سمجھنے کی استطاعت کے مطابق کوشش کی جائے